اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی ڈسکس کر رہے ہیں اور پارہ ہے ہمارا 10۔ اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کے صرف زبانی کلامی توبہ کرنے پہ بات نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ثبوت بھی دینا ہوگا کہ واقعی یہ نے توبہ کی ہے اور یہ ایمان لائے ہیں۔ اب آیت نمبر 6 ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے، حالانکہ اتنا سخت حکم اوپر آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا ہے کہ کچھ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی یہ 9واں سال چل رہا ہے، ہجرت کا 9واں سال، اس سے پہلے مکہ کے 13 سال، تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے حکم آیا نا، تو مکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلا، جن کو ان 13 + 9 ایئرز میں یہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارے باہر، گھر کے باہر ہو کیا رہا ہے۔ اور اب جب ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ جب تک ایمان نہیں قبول کریں گے ہم، ورنہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو اب ان کو ہوش آئی اور اب جا کے پوچھ رہے ہیں باہر کیا ہوا، یہ کیوں کیوں ایسا حکم آ گیا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ویڈیو گیمز کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان کو آئیں، وہ اللہ کا کلام سنیں، تو اللہ کا کلام ان کو سناؤ، اور سنانے کے بعد پھر ان کو ان کی امن کی جگہ، ان کو جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ بھیج دو، تاکہ وہ صحیح وہ ڈیسیجن لے سکیں۔ پریشر میں کوئی ڈیسیجن ان سے نہیں دلوانا۔ ان مشرکین کے لیے اللہ، اور اب یہاں سے وہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اور تیسرے رکوع کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہ 8 ہجری سے قبل آئے ہیں، فتح مکہ کے لیے، مسلمانوں کی ذہنی تیاری کے لیے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ آیت نمبر 7۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا؟ اور وہ کون سا معاہدہ ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی نا، اس میں ایک شرط تھی، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن 6 ہجری کی بات ہے، لیکن قریش مکہ نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ اس سال واپس چلے جائیں۔ ایک اگریمنٹ سائن ہوا پھر، اور اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال آ جائیں گے، ہم ان کے لیے کوئی ریزسٹنس نہیں کریٹ کریں گے۔ دوسری جو اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ دونوں فریقین کے بیچ میں 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی، اور اس 10 سال کی جنگ بندی میں کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا کوئی بھی قبیلہ مشرکین کے ساتھ شامل ہونا چاہے، یعنی قریش کے ساتھ، وہ آزاد ہوں گے، کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کرے گا۔ یہ دوسری چیز۔ اب ہوا کیا اس کے درمیان میں کہ قریش کے جو حلیف قبائل تھے، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبائل پر حملہ کیا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا۔ اب جب حلیف جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فریق، جو پارٹی میں جو میثاق میں بندھا تھا، وہ اس جرم میں شریک ہے، کیونکہ انہی کے دوستوں نے یہ کام کیا، ان کو پتا تھا نا یہ کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان جو ہے نا، وہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ معاہدہ دوبارہ سے کر لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اگریمنٹ دوبارہ سے نہیں کر رہے تھے اس کے ساتھ، تو کچھ مسلمانوں نے بھی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ کر لینا چاہیے، قریش کا سردار خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے، تو حضور جو ہے وہ تجدید کر لینی چاہیے ان کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ بس زبان سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اسی شک کی جو توڑنا ہے، جو اس کو ایبولش کیا گیا ہے، اسی نے پھر فتح مکہ کا راستہ کھول دیا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی وہ خود قریش کی طرف سے ٹوٹ رہی تھی۔ کسی مومن کے معاملہ میں نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو بات یہاں پہ بھی وہی آ رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر صرف توبہ کرنے کے اوپر یہ دینی بھائی نہیں بن جائیں گے۔
ہاں جو شرطیں ہیں وہ ان کے اوپر پوری کی جائیں گی، اگر وہ یہ شرطیں مان جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر تم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ تو کفر کے علم بردار یعنی قریش کو کہا ہے کہ امام ہے اصل میں یہ کفر کے، تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ قسم کھاتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی روش کے ساتھ وہ یہاں پہ باز آ جائیں۔ اچھا یہاں پہ جو عہد ہے نا، اس سے مراد مسلمان ہونے کا عہد ہے اور اسلام کی وفاداری کی قسم کھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ سے کفر کی طرف پلٹ آئیں تو پھر تم نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ تو اسی حکم کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے، جو مرتد ہو گئے تھے، دین سے مرتد ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت سارے قبائل اسلام چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اپنا دوبارہ سے وہی شرک والا دین جوائن کر لیا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی تھی اور اس کی دلیل انہوں نے اسی آیت سے لی تھی۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول، کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور اس کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سارے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی کیا ہوگا کہ سارے عرب میں آگ بھڑک اٹھے گی کہ مسلمانوں نے حملہ کرنا ہے، تو ہمیں بڑی ایک خون ریز جنگ کے ساتھ سابقہ پیش آئے گا، اور اس خون ریز جنگ میں کیا ہوگا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ مدینہ میں ہی مقیم ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اطمینان دلایا ہے کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ہے، نتیجہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کیا پتا وہ لوگ توبہ کر لیں اور اس دین میں آ جائیں، پھر تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان فشانی کی، یعنی جان فشانی کی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا اس بات کے کہنے پہ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا۔ فوزی عارف آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے گا۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی کعبہ کے متولی ابھی تک کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، حالانکہ انہوں نے خود اپنے اوپر یعنی خود اقرار کر رہے تھے کہ وہ کافر ہیں اور انہوں نے مسلمان نہیں ہونا۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھا راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی دکھائی؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں رکھا ہے، اور دوسرے میں کس کو رکھا ہے؟ ان مشرکین مکہ کو جو کب سے کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے، اور جب حاجی ان کے ہاں آتے ہیں تو یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو نئے کام کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اصل میں ایمان کی، اللہ پہ اور یوم آخر پہ، تو یہ دونوں فریقین برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाहा इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। यानी कि अल्लाह के नजदीक रिश्तेदारी किस बुनियाद पर होगी? ईमान की बुनियाद पर होगी। अगर भाई और बाप या तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार मुशरिक हैं तो वो तुम्हारे कोई रिश्तेदारी रिश्ता नहीं है उसके साथ। तुम में से जो उनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये जो आयत है ना, ये आपको आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, और ये बहुत ही एक बड़ी कसौटी है अगर हम इसको समझें इस आयत को। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम अशीरतुकुम व अमवालु निक़्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन। प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्लीज अपने माइक्स देखिए। अच्छा जी, आयत का तर्जुमा यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीजो अकारब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मान पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको बड़े पसंद हैं, ये 8 चीजें हैं, तुमको अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज तर है, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। अल्लाह फासिकों को की रहनुमाई नहीं करता। तो आप देखें कि तलवार की तरह काट देती है ये आयत हमें, कि एक एक तरफ 8 चीजें हैं पलड़े में, एक तराजू में 8 चीजें रखें जो अल्लाह ताला ने ऊपर की हैं, और दूसरे पलड़े में 3 चीजें रखें। तो वैसे देखिए, जो हमारे फिजिकल लॉज हैं उसके मुताबिक तो कौन सा पलड़ा भारी होना चाहिए? 8 वाला। लेकिन अल्लाह के नजदीक अगर 8 वाला पलड़ा भारी है तो फिर, और 3 वाला हल्का है, तो फिर क्या है? फिर इंतजार करो। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फासिकों में शामिल किया कि अल्लाह ताला फिर ऐसे फासिकों को हदायत नहीं देता। और यही वो चीजें हैं जो रोकती हैं इंसान को अल्लाह के दीन के गलबे की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए। और दुनिया की तरफ यही चीजें हैं जो हमें झुकाती हैं। वो एक शेर है, ये मालो मताओ दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो एक तरफ है, और ये मालो मताए दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, ये क्या है? ये बुतान यानी बुत हैं वहमो गुमा के सिर्फ। अल्लाह इससे पहले बहुत सारे मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अब यहां से आप देखिए आयत, जो रुकू नंबर हमारा 9 है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना मवातिना कसीरा व यौमुल हुनैन। अब यहां से ना पहले रुकू से सिलसिला जुड़ रहा है, क्योंकि दूसरा तीसरा रुकू हमने पढ़ चुके हैं, अभी हम चौथा और पांचवा पढ़ेंगे। यानी ये वाले जो है ना, ये बाद में आए हैं रुकू। अल्लाह इनसे पहले बहुत सारे मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी गजवा हनैन के रोज उसकी दस्तगीरी की शान तुम देख चुके हो। गज़वे हुनैन जो है ना, वो शवाल 8 हिजरी में लड़ा गया था, और इन आयात के नुजूल के सिर्फ 12-13 महीने पहले मक्के और ताइफ के दरमियान एक एक वादी है हुनैन, उसमें ये मार्का पेश आया था। इसमें मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। और दूसरी तरफ जो हवाजन और सकीफ के कबाइल थे, ताइफ का वाकया आपको याद है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या उन्होंने सलूक किया था, ये वही कबाइल है। तो उनमें ये है कि दूसरी तरफ उनके लश्कर कम थे, लेकिन इसके बावजूद जो कबीले हवाजन था उसके तीर अंदाजों ने अपने आप को ऊंची जगहों पे छुपा लिया, पहाड़ों के अंदर। और मुसलमान जब नीचे उतर रहे थे, मुसलमानों को पता नहीं था कि वो छुपे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तीर अंदाजी की, इस तरीके से कि उन्होंने मुसलमानों का मुंह फेर दिया। इस्लाम का जो लश्कर है वो तितर बितर होकर पसपा हो गया। उस वक्त सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मुट्ठी भर सहाबा जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जगह पर जमे रहे। और फिर ये उन्हीं की साबित कदमी थी कि जो है वो फौज, यानी मुसलमान फौज जो है वो वापस आई है, और दोबारा से कुछ तरतीब कायम हुई, और बिलाखिर बिलाखिर फतह जो है मुसलमानों के हाथ में रही। वरना फतेह मक्का के बाद जो कुछ हासिल हुआ था मुसलमानों को, गज़वे हुनैन फतेह मक्का के बाद हुआ है। तो अगर अगर ये सिचुएशन होती कि मुसलमान जंग में लूज कर जाते तो फिर बहुत कुछ खोना पड़ना था मुसलमानों को। तो उसी की बात हो रही है। अल्लाह इससे पहले बहुत सारे मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी गजवा हुनैन के रोज तुम देख चुके हो। उस रोज तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गर्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई, और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे। और पहले जंग से पहले क्या इन कुछ लोगों का हाल था, कह रहे थे हम तो 12,000 हैं, बोला हमें कौन शिकस्त दे सकता है।
پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر اسی طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو غزوہ حنین میں شکست کھانے کے بعد کفار میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ یہ سن 9 ہجری کی حج میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشترک تھے، سارے مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی شامل تھے، لیکن یہ آخری حج تھا، اس میں یہ آ گئی تھی، یہ آیت اس میں آ گئی تھی کہ اب آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنی فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی کہ کیونکہ حج کا موقع ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا بھی موقع ہوتا تھا، تجارتی کیا کہتے اپورچونیٹیز ملتی تھیں اس میں، تو ہم مسلمانوں کو میں بھی کسی کے دل میں یہ خیال ہوا ہو کہ مشرکین نہیں آئیں گے تو بہت سارے اور قبائل بھی نہیں آئیں گے، ظاہر ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ نے بہت کچھ تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَجْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، آیت نمبر 29۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے کس کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اب کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ، ان کے خلاف جنگ کرو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، یعنی یہود کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، تو ان سے لڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات ہو گئی ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہوگی ان کے ساتھ تو سب سے پہلے تو مسلمان ان کو ایمان کی دعوت دیں گے کہ تم ایمان لے آؤ، پھر تم ہمارے بھائی ہوگے، بھائیوں میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی سینئر، نہ کوئی جونیئر، ہمارے درجے برابر ہوں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو دوسرا آپشن کیا ہے کہ پھر تم چھوٹے بن کر رہو گے۔ چھوٹے بن کر یہ رہنے کا مطلب ہے کہ تم اقتدار میں نہیں رہ سکتے، پھر تم چھوٹے بن کے رہو گے، یعنی پھر تمہیں جزیہ، یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور یہ جو ٹیکس ہوتا ہے، جو جزیہ ہے، وہ ان کی امن کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے نا مسلم حکومت جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر لے آؤ تلوار، پھر فیصلہ ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کی مار، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یعنی جو علماء حلال حرام کے جو فیصلے کرتے تھے یہ لوگ ان کو مانا کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ یہ آیت ہوئی ہے کہ اصل میں یہ فیصلے تو صرف رب ہی کیا کرتا ہے، اور اگر علماء ایسے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ ان کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، یعنی اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دے۔ پھونکوں سے بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ پروپیگنڈے کرتے ہیں اس کے خلاف کہ اس مشن کو دبا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اور یہ ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مشن عرب کی لیول تک پورا کر کے گئے ہیں نا، اس کے بعد تو ہماری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے اس دین نے دنیا کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرما کے گئے ہیں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے، پریشانی والی بات یہ ہے کہ ہم اس میں کہاں تک سٹیک ہولڈر بنیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ صف سے تھی، اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، سوری، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہی والی آیت ہے جو سورہ صف میں موجود تھی، سیم وہی آیت، اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ فتح میں بھی آگے آئے گی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ساری دنیا کے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ اصل میں مشن کے سٹیپس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے
کہ یہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کہ ان کو، انہی دینی علماء کو جو پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، دیکھیں دینی علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دعوت تو دیں گے، مگر جب کچھ ایسا دیکھیں کہ جو اللہ کے نظام کے خلاف ہے تو اس پر ٹوکیں، اپنی آواز بلند کریں، لوگوں کو مجبور کریں، حکام کو مجبور کریں کوئی حرکت نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہیں، یہاں پہ کن کا ذکر ہے؟ جو پیسے قبول کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے چپ رہنا، تو وہ چپ رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ خزانہ، اب جب پیٹھوں کو داغا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی بھی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے، اب ایک اور ایک بدعت جو ہے وہ ایجاد کر لی تھی اہل مکہ میں، اب اس کی یہاں پہ تصحیح آ رہی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ 4 حرمت کے مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے مہینے ہوتے تھے، اور عمرہ کے لیے رجب کا مہینہ ہوتا، تو یہ 4 حرمت کے مہینے تھے۔ تو یہ جو 12 مہینے، یہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ایجاد کیا ہے۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، مشرکوں سے سب مل کر لڑو، اس طرح وہ سب مل کر، جس طرح وہ سب تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مشرکین ان مہینوں میں لڑنے سے باز نہ آئیں، تو جس طرح وہ اکٹھے ہو کر تم سے آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم بھی پھر ان سے لڑو، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں تو ہم آگے سے نہیں لڑیں گے ان سے۔ نسئی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، نسئی، ٹھیک ہے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ تو عرب میں نسئی ہوتی تھی، نسئی میں یہ تھا کہ یہ مہینوں کو آپس میں بدل دیتے تھے۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی غارت گری کرنی ہوتی تھی، کوئی خون کا انتقام لینا ہوتا تھا، تو کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے دیتے تھے کہ نہیں ابھی ہم نے اسی میں کرنا ہے، لیکن حرمت کا مہینہ آ گیا، چلو چینج کر لیتے ہیں اس کو یعنی حلال مہینہ کریٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام مہینوں میں شامل کر کے تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ کیونکہ قمری سال اور یہ جو شمسی سال ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے نا، تو قمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے ایک اور رسم انہوں نے ایجاد کی جس کو کبیسہ کہتے تھے، اور وہ کبیسہ یہ تھا کہ ہر قمری سال میں سے 10 دن کا اضافہ کر دیتے تھے۔ ہر قمری سال میں جو چاند کا سال ہوتا تھا، جو چھوٹا ہوتا، اس میں 10 دن کا اضافہ کر لیتے تھے تاکہ اس کو شمسی سال کے برابر کیا جا سکے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ہر تیسرا جو قمری سال ہوتا تھا وہ بھی 13 مہینے کا ہو جاتا تھا، یعنی 10 دن کا اضافہ کریں، 30 دن کا، تو اس کو کبیسہ کرنا کہتے تھے۔ اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حج ایک ہی مہینے میں آئے، اور وہ کون سا مہینہ ہو؟ جب غلے پک چکی ہوں، فصلیں کٹ چکی ہوں، تاکہ ان کے نذرانے جو ہے، نذرانے ان کو ملتے جائیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے رمضان ہے کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی درمیانی موسم میں، کبھی گرمی میں، اسی طرح حج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو وہ کرنے کے لیے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو حج جو ہے وہ مختلف مہینوں میں پھر گردش نہ کرے۔ اب اس طرح سے ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، لاسٹ جو حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حجۃ الوداع ہے، اس تک 33 دفعہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ حرکت کر چکے تھے، ہو چکی تھی یہ حرکت، اور وہ 34واں سال تھا جس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلنڈر گھوم کر اب اپنی اصلی تاریخوں میں آ گیا، اور وہیں سے پھر یہ جو نسئی کا طریقہ تھا یہ ممنوع کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے نا یہ کھلواڑ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور کہتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اب شروع ہوتا ہے اگلا سلسلہ، اور وہ دوسرا، خود میں نے آپ سے کہا تھا دوسرا حصہ، اور دوسرا حصے میں یہ ہے کہ چھٹے سے لے کے آخر تک اس میں بعثت عمومی کی بات ہے۔ اب ٹائم تو بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، ایک ان کی بعثت خاص ہے، ایک ان کی بعثت عام ہے۔ بعثت خاص کیا ہے کہ وہ خاص عرب کے علاقے میں کے رہنے والے تھے اور خاص عرب میں مبعوث ہوئے، 12-13 سال تک انہوں نے اہل مکہ کو دعوت دی، پھر مدینہ میں جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب، حنین، فتح مکہ، یہود سے جنگیں، وہ اسی بعثت خاص کا نتیجہ تھی۔ بعثت عام کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی نا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور امراء کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ اس میں سے کچھ ایسے ممالک بھی تھے جو سپر پاورز تھیں اس ٹائم کی، جیسے رومن امپائر تھی۔
اب اس کے نتیجے میں پھر غزوہ موتا ہوا، غزوہ تبوک ہوا، تو یہ بھی بعثت عام کا نتیجہ ہے۔ اب غزوہ تبوک کا کیونکہ اکاؤنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو غزوہ تبوک کا ایک بیک گراؤنڈ چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں کہ 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، غزوہ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تو امیر بصرہ ایک علاقہ تھا بصرہ، اس کے امیر کے پاس ایک خطوط لکھا، ایک خط لکھا، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی، وہ خط لے کر گئے تھے، ان میں بیسیکلی ان کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ رسول کا سفیر تھا تو انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا۔ اب سفیر کا قتل جو ہے نا وہ اعلان جنگ ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک مارکا ہوا بدلہ لینے کے لیے، وہ مارکا موتا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کا لشکر بھیجا وہ 3,000 کا لشکر تھا، لیکن آگے جو رومن امپائر جو اپنا لشکر لے کے آئی وہ 1,00,000 کا تھا۔ تو مسلمانوں کے جو 3 سپہ سالار تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس کی کمان سنبھالی اور کسی طرح سے لشکر کو بچا کر لے آئے۔ مسلمانوں کا کوئی صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر۔ اب یہ ہے کہ سپر پاور کا ڈنکا تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں بجتا ہے، لیکن جب یہ مارکا موتا ہوا ہے نا تو سپر پاور کی جو جو حیثیت تھی نا وہ چیلنج ہو گئی، اس کو چوٹ لگی۔ تو اب کیا ہے کہ کچھ آس پاس کے جو ان کے قبائل تھے ان کو اتنی جرت حاصل ہو گئی کہ اب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ نا آنکھیں لڑانے لگے۔ تو اب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہماری تو ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تو ایک فائنل جنگ ہونی چاہیے، لہٰذا 9 ہجری میں انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ غزوہ تبوک تھی۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، تعداد کے اعتبار سے اسلحہ اکٹھا کرنا تھا، لشکر بڑا جمع کرنا تھا، موسم بہت زیادہ گرم تھا، بہت دور کا سفر بھی تھا، پہلی دفعہ اتنے بڑے لیول پہ جنگ کرنے جا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس میں نفیر عام کی گئی کہ ہر ایک کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، فرض ہو گیا جنگ، اور ساتھ میں مال بھی خرچ کرنا ہے۔ لیکن منافقین کا رویہ کیا تھا؟ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم بہانے بناتے کہ ہم نے جنگ پہ نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح طرح کر کے ان کا حال کھولا ہے، اور کچھ مومنین بھی جنگ میں نہیں جا سکے، ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کس طرح سے وارننگ دی گئی ہے۔ بس اتنے ٹائم میں اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیٹس سی کہ کیا ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم میں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو یہ اصل میں خطاب تو یا ایھا الذین آمنوا کر کے بھی اللہ تعالیٰ منافقین ہی سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین نافقوا کر کے ان سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، یعنی جس کی خاطر تم نہیں جا رہے، اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور گروہ کو اٹھا دے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس نے تو اپنا وہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے دین کو تم پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے، وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ اس کو قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں اس سے تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین دیکھیں کس کا نام ہے۔ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، پھر وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا، اور آپ پھر ایک رات کو نکلے تھے اور غار سور میں آپ نے پناہ لی تھی 3 دن کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ وہ ثانی اثنین جو 2 میں 1 ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ پیچھا کرتے کرتے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، اور اتنے قریب تھے کہ جو اکاؤنٹس ملتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بکری کا کچھ جالا بھی بن گیا تھا اور کچھ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے تھے، جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کوئی اس غار کے اندر نہیں گیا۔ تو اللہ کے لشکر ہیں، وہ جیسے بھی مدد کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل، دیکھیں یہ حکم آ گیا اب، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ آپ سب کے لیے ایک فرض کے درجے کی بات ہو گئی ہے کہ سب نے جہاد کے لیے نکلنا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنگ کے اندر مال کی ضرورت کیوں ہوگی کہ ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً آپ کے ساتھ چلتے،
وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ دیکھ کے کہ اب مقابلہ رومن امپائر کے ساتھ ہے، اور ٹائم بھی بہت گرمی کا ہے، اور ملک میں ایک طرح کی نا قحط کی سچویشن بھی تھی۔ کھجوروں کی فصلیں بالکل تیار کھڑی تھیں، اور ان سے امید لگی ہوئی تھی کہ کھجور اترے گی تو ہمارے معاشی حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پہ جو ہے وہ سب کو ہی مشکل لگ رہا تھا یہاں سے نکلنا۔ اور منافقین کی تو خاص یعنی ایک صفت ہے نا کہ وہ جنگوں میں تو جانے ہی نہیں جاتے، اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ یا رسول اللہ بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یہ مصیبت وہ مصیبت، ہم نہیں جا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وہ اجازت دے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اسی کے بارے میں بات آ رہی ہے، افا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا او تعلم الكاذبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ یعنی تھوڑی سی مطلب ہلکی پھلکی محبت والی ڈانٹ بھی ہے ساتھ میں، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم جو بہانہ کر رہے ہو، ظاہر پہ معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے تم رک جاؤ، نہ جاؤ جنگ پہ، اجازت دے دی پیچھے رہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ آپ اجازت نہ دیتے نا جنگ پہ، انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، تو آپ کے لیے تو سچویشن واضح ہو جاتی نا کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست ہی نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے مومن ہیں وہ تو کبھی، ان کی مجبوریاں بھی ہوں گی نا، نہیں آئیں گے آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ فلانی مجبوری ہے تو ہم نہیں جا سکتے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں بے چین ہو رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ منافقین۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یعنی سورت انفال میں بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب تھا کہ اگر اللہ نیکی کی توفیق دے اور انسان اس نیکی کو اویل نہ کرے، اس اپورچونٹی کو لوز کر دے اور نہ کرے وہ نیکی، تو پھر بھی توفیق مل جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ توفیق ملنی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حائل ہونے کا مطلب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنی دفعہ یہ لوگ انکار کر چکے ہیں، پھر بہانے بنا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن ان کی باتیں ان کے کمپنی میں بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ منافقین کی جو نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے نا، ہم آگے جا کے سورہ منافقون میں پڑھیں گے بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو آپ بس ایسے ہو جائیں کہ سنتے ہی رہیں، اس طرح اتنی امپریسو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کی۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ان کی پرسنالٹیز بھی بہت امپریسو ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہی امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو جو کمزور لوگ تھے، یعنی کمزور ایمان کے لوگ کہہ سکتے ہیں، منافق نہیں تھے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے گروپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، تو زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کمپنی کا اثر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے، ایک منافق تھا، اس کا نام تھا جد بن قیس۔ جد بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بڑا دل پھینک قسم کا بندہ ہوں، رنگین مزاج ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ رومی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اسی مجھے نہ بھیجیے وہاں پہ، میں کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ یعنی اس کا کیا دیکھیں آپ کبھی امیجن کر سکیں یہ سین، اچھا کوئی بتائے کہ میرے ساتھ یہ برا ہو گیا ہے، اچھا بہت افسوس ہوا، اور جیسے ہی منہ موڑے اس کی ہنسی نہ بند ہو۔ تو یہی والی کنڈیشن یہاں پہ بتائیے، اور کہتے ہیں شکر ہے ہم تو گئے نہیں تھے، یعنی جنگ میں نہیں گئے تھے، ہم تو پہلے ہی اپنے اپنے معاملے کو سیکیور کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آیت نمبر 51۔
ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی کوئی برائی ہو یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مسلمان کیا جواب دیں کہ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے اور وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور توکل تو یہی ہے نا کہ مومن یہ یقین رکھے کہ جو بھی وقت ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اور یہی کر رہے ہیں یہ مومن۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کیا ہے، یا شہادت یا فتح۔ ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين 53۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کر دے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ یعنی اب ان سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو صدقہ یہ دیتے ہیں وہ بھی ان سے قبول نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کون سا صدقہ، کون سی قربانی قبول ہے؟ وہ جو تقوی کے ساتھ ہو۔ یہ ہم پہلے حابیل اور قابیل والے قصے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ویسے بھی ہر عمل کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے۔ نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، انہوں نے دینا بھی ہے تو بس دکھاتے ہوئے ہی دینا ہے۔ وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ بات کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون قسم کھا کے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں؟ یہ وہی کہے گا نا جس کے دل میں کوئی چور ہے، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے، یعنی بہادر نہیں ہے، جان کیونکہ عزیز ہے، تو اسی لیے وہ آ کے قسمیں دلاتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بٹ کسی طرح سے معاملہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں جنگ پہ نہ بھیجا جائے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ایسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم پر آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ صدقات سے یہاں مراد نا زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر اس مال میں سے انہیں دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک منافقت کی نشانی۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ تو مال کی جو ہوس ہے وہ تو انسان کے اندر ویسے موجود ہے نا، تو ان کے اندر مال کی ہوس بہت زیادہ ہے، اور اللہ پہ توکل نہیں ہے، کیونکہ رازق کون ہے اصل میں؟ رازق تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جس بھی راستے سے عطا کرتا ہے، کسی بھی ریسورس کوئی بھی کریٹ کرتا ہے، کوئی بھی پاتھ وے کریٹ کرتا ہے، وہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے کریٹ کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی رازق تو وہی ہے۔ لیکن ان کی امیدیں کیا ہیں کہ ہمیں رسول نے ہمیں کم دیا ہے تو بس اب ہمارا مال کم ہو گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، آیت نمبر 60، اور اس میں زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں جو کہ 8 ہیں، کہ زکوٰۃ کن 8 مصارف پر، یعنی کن 8 جگہوں پر خرچ کی جائے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے، فقیر وہ ہیں جو مانگتے ہیں، اور مسکین وہ ہیں جو اپنی طرف سے کوشش تو پوری کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کی، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں، ان کی سیلری وغیرہ کا انتظام بھی اسی زکوٰۃ میں سے ہوگا۔ اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ یہ تالیف قلب والے کون لوگ ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تالیف قلب کا معنی ہوتا ہے دل رکھ لینا۔ اس حکم کا جو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہوں اور مال دے کر ان کی مخالفت